ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ اسلامیت سال اول کا ہم سیکنڈ چیپٹر پڑھ رہے ہیں، جس کا میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے جہاد کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ سمندر کے ساحل پر ایک رات سرحد کی حفاظت میں گزارنا اپنے مکان پر 1 ماہ تک کے روزے رکھنے سے اور دوسری عبادت سے بھی افضل ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جہاد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ایک رات جو اپنی سرحد کی حفاظت میں گزارتے ہیں وہ اپنے مکان میں 1 ماہ تک روزے رکھنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ جہاد کے لفظی معنی ہے کوشش کرنا۔ جہاد کہتے کسے؟ اس کا اصطلاحی مفہوم کہ وہ کوشش جو دین اسلام کی حفاظت اور فروغ اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے وہ جہاد کہلاتی ہے۔ یہ اس شارٹ کویسچن آتا ہے کہ جہاد کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ اس میں یہاں پہ میں نے لکھ دیا، آپ دھیان سے ذرا دیکھ لیجئے گا، اسے نوٹ کر لیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا، کیونکہ جہاد کا ٹاپک جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ جہاد کے بارے میں کوئی حدیث تحریر کریں، یہ بھی ایک شارٹ کویسچن آتا ہے، تو وہ حدیث یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، یہ بھی آپ یاد کر لیجئے گا۔ جنت تلواروں کے سائے تلے ہیں، ان دونوں میں سے آپ کوئی ایک یاد کر لیجئے گا۔ بہترین جہاد وہ ہے کہ تم خدا کے لیے اپنے نفس اور خواہشات سے جہاد کرو۔ دیکھیں، لڑائی جو ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نکلتے ہیں اپنے گھر کی، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، آپ کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ دوسرا ہے آپ نے جہاد کیا اپنے نفس کے خلاف، اپنی خواہشات کی وجہ سے، خواہشات جو کہ جائز نہیں ہیں، ناجائز خواہشات۔ یہ نہیں کہ خواہشات ناجائز ہوتی ہیں، خواہشات کی نوعیت جائز یا ناجائز ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھتا ہے اور جو ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو یا ناراض ہوگا، اور غلط اور حرام کاموں سے اپنے نفس کو روکتا ہے، دراصل وہ بھی جہاد ہے، اور اسے جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بالنفس جہاد اکبر ہے، مطلب اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا جو ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ آپ جہاد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز 3 قسم کی نگاہوں کے علاوہ ہر ایک آنکھ روتی ہوئی ہوگی۔ دنیا تو فانی ہے، ہم نے تو اس دنیا میں سے گزر جانا ہے، مر جانا ہے، اور جب مر جائیں گے تو یہ دنیا ہمارے لیے ختم ہو جائے گی۔ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہوگی وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی، اور قیامت کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز صرف 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو نہیں روئیں گے، اس کے علاوہ ہر آنکھ جو ہے وہ رو رہی ہوگی۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سی؟ آپ نے بتایا سب سے پہلی تو وہ آنکھ جو کہ خوف خداوندی سے روتی رہی ہو، مطلب دنیا میں اللہ کے خوف سے جو لوگ روتے ہیں وہ لوگ روز قیامت نہیں روئیں گے۔ دوسری وہ آنکھ جو کہ خدا کے حرام مقامات سے محفوظ رہتی ہے، مطلب جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا، حرام قرار دیا ہے، ان سے باز رہتی ہیں۔ تیسری وہ آنکھ جو کہ راہ خدا میں پہرا دے اور جاگتی رہے، کہ جو لوگ رات بھر جاگتے ہیں راہ خدا میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، وہ بھی آنکھ جو ہے وہ روز قیامت نہیں روئے گی۔ شہید کا بہت زیادہ مرتبہ ہے، اگر کوئی انسان اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ شہید جو ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، لیکن تم اس کا علم نہیں رکھتے۔ ایک اس میں شارٹ کویسچن آتا ہے جہاد اور جنگ میں کیا فرق ہے؟ شارٹ کویسچن میں آپ کو ساتھ ساتھ اس لیے بتا دیتی ہوں کیونکہ 24 مارکس کے جو ہیں وہ شارٹ کویسچنز ہیں، تقریباً 12 شارٹ کویسچن کرنے ہوتے ہیں، 6 پارٹ 1 میں سے اور 6 ہی پارٹ 2 میں سے، جو پیپر پیٹرن میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں سے، اس لیے میں ساتھ ساتھ آپ کو شارٹ کویسچن جو ہے وہ بتا دیتی ہوں۔ جہاد اور جنگ میں فرق، کہ جہاد اور جنگ میں کیا فرق ہے؟ جہاد جو ہے وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ جنگ جو ہے وہ دوسرے ممالک پر، ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ جنگ کی صورت میں تباہی اور بربادی ہوتی ہے، جبکہ جہاد کی صورت میں امن اور سکون ہوتا ہے، کیونکہ جہاد کرتے ہوئے انسان میں چیزوں کی
مال کی ہوس نہیں ہوتی، صرف اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ جو لوگ جہاد کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اگر وہ زندہ و سلامت واپس آ جاتے ہیں تو وہ غازی ہوتے ہیں، اور اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو وہ بلند مرتبہ پاتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، مگر تم اس کا علم نہیں رکھتے۔ جہاد کن حالات میں فرض ہوتا ہے؟ جہاد جب دشمن ملک پر حملہ کرے تب جہاد کرنا فرض ہے، کہ کسی دوسرے دشمن ملک نے آپ کے ملک پر حملہ کیا۔ دوسرا، دین اسلام کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ جہاد کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر ہے رایا پر ظلم و ستم کی صورت میں۔ اچھا، جہاد کی قسم یہ بھی ہے کہ آپ ارد گرد اگر اپنے ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، نہ کہ آپ اس سے ڈر جائیں کہ یہ بندہ اتنا طاقتور ہے، یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی جو ہے وہ ظالم ہی ہوتا ہے، اور اس کو، ہر انسان کو اپنے ہر عمل کا جو ہے وہ بدلہ دینا ہی دینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جہاد کی اقسام۔ جہاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں، یہاں پہ چند ایک کو جو ہے وہ میں بیان کروں گی۔ اس میں سب سے پہلے ہے جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ جیسا کہ میں نے بھی کہا کہ برے اور بے حیائی کے کاموں سے بچے رہنا، شیطانی خواہشات سے باز رہنا، یہ جو ہے جہاد بالنفس کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جہاد بالسیف، مطلب تلوار کے ساتھ جہاد کرنا اللہ کی راہ میں۔ پھر ہے جہاد بالقلم، اپنے قلم کے ذریعے جہاد کرنا، اور جو لوگ جہاد کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس مسلسل ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں، اجر و ثواب جو ہے وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر ہے، یہ میرا گمان ہے، یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے کہ ان کے تمام انہیں جو ہے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، یہ میرا گمان ہے، کیونکہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ ایک اچھے کام میں وقف کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہے جہاد بالمال، اپنے مال کے ذریعے جہاد کرنا، کہ اگر اللہ کی راہ میں اپنے مال کی قربانی دینی پڑے تو اپنے مال کی بھی قربانی دیں۔ پھر جہاد بالعلم ہے، اپنے علم کے ذریعے جہاد کرنا، کہ لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنا اور برائیوں سے منع کرنا۔ میرا خیال ہے کہ اگر انسان صرف اپنا محاسبہ خود کر لیا کرے نا تو کوئی بھی زندگی دنیا میں مسئلے مسائل مت ہوں۔ ہمارا دین اتنا آسان اور اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں نا، گناہ ہو گیا، گناہ کا احساس ہو گیا ہمیں، تو ہم اگر استغفار پڑھتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، ایسے مٹا دیا جاتا ہے کہ جیسے وہ کیے ہی نہیں گئے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ ہمارے مذہب نے کیا سکھایا کہ جہاد کس طرح سے کرنا چاہیے، جہاد کے دوران کون سے کام منع کیے گئے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے۔ اسی طرح مکانوں، پھلدار درختوں، کھیتوں اور فصلوں کو خراب نہیں کیا جائے گا۔ لاش کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ یہ کتنے عزت نفس اور پوائنٹس کی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کہ ان چیزوں سے منع کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ جہاد کے دوران یہ والے کام جو ہیں وہ نہیں کرنے۔ عورت کی عزت کا خیال ہر جگہ پہ ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ 2020 میں جو حج ہوا، ایک منفرد حج تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے نیک بندوں کو بلایا حج کے لیے، اور آپ دیکھیں کہ طواف کرتے ہوئے عورتیں جو تھیں وہ آگے تھیں اور مرد جو تھے وہ پیچھے تھے۔ اللہ نے کتنی عورتوں کو جو ہے وہ عزت دی ہے۔